صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات دور دراز سے اس جلسے میں شرکت کے لیے حاضر ہیں، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جس انداز میں آپ بیٹھے ہیں بڑا اچھا انداز ہے، لیکن میرے سمجھ سے جو پیچھے والے ہیں اگر آگے آ جائے نا تو لگے گا کہ بہت زیادہ مؤدب لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ، اگر آگے آ جائے نا تو اور زیادہ اچھے لگیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، اور ہم ہیں بھی احمد رضا والے، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فخر زمین و زمن کے ماننے والے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مؤدب ہوتے ہی ہیں۔ آپ بڑے اچھے ماشاءاللہ، بس تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ رہے ہیں جو لوگ ابھی بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے آگے آ جائیں۔ مرشد گرامی حضور کل سارے ملت کے منقبت کے کچھ اشعار سے آغاز کرتا ہوں جو آپ نے سرکار غوثیت مآب کی شان کیا تھا کہ رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا، جن و بشر کے لب پہ جا ہے خطبہ غوث اعظم کا، اور جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہیں اہل شان، مگر سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا۔ ان کی جنت، ان کی حکومت، رب ان کا تو سب ان کا، کھاتا ہے یہ سارا زمانہ صدقہ غوث اعظم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے سلیم پٹیل برکاتی صاحب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ ہم سنیوں کے ہاں کبھی خواجہ کی محفل ہوتی ہے، کبھی غوث کی 11 سے منسوب محفلیں ہوتی ہیں، کبھی صابر پاک کی محفل ہوتی ہے۔ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے حق اور سچے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ آئے حدیث اٹھائیں، حدیث میں ہے الخیر مع اکابرکم، خیر بھلائی اکابر کے ساتھ ہے، اور پھر روایت البرکت مع اکابرکم، برکت بھی اکابر کے ساتھ ہے۔ توجہ کیجئے گا، غوث پاک سرکار ہمارے اکابر ہیں، خواجہ ہمارے اکابر ہیں، صابر پاک ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ حدیث میں الخیر مع اکابرکم، خیر و بھلائی اکابر کے ساتھ ہے، اور پھر روایت البرکت مع اکابرکم، برکت بھی اکابر کے ساتھ ہے۔ ہم سنی کہتے ہیں الحق مع اکابرکم، جب خیر و بھلائی اور برکت اکابر کے ساتھ ہے تو حق بھی اکابر کے ساتھ ہے، تو وہی راستہ سچا ہوگا جس راستے پر اکابر چلتے رہے ہوں۔ اسی لیے تو ہم سنی سینہ تار کر کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ سنی بار بار یہ اولیاء کے جانب منسوب جلسے کیوں کرتے ہیں، وجہ یہ کہ ہم وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں، بے وفا نہیں ہیں۔ سنیں جامع الاحادیث والمراسید حدیث نمبر 17494، لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن فبہم تسقون وبہم تنصرون، کہ یہ زمین کبھی 40 ایسے ولیوں سے خالی نہیں ہوگی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پرتو ہوں گے۔ فَبِهِمْ تُسْقُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، انہی کے برکت سے بارش برسائی جائے گی، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اور انہی ولیوں کے برکت سے مدد کیا جاتا ہے۔ اور آگے تھوڑا پڑھ کے دیکھیں، جامع الاحادیث والمراسید کی حدیث نمبر 17495، بہم تغاثون وبہم ترزقون وبہم تمترون، حضور کیا فرماتے؟ بہم تغاثون، انہی ولیوں کی برکت سے فریادیں سنی جائے گی، وبہم ترزقون، انہی ولیوں کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، وبہم تمترون، انہی ولیوں کی برکت سے بارش برسائی جاتی ہے۔ اب کوئی کہے کبھی غوث کی محفل، کبھی خواجہ کی محفل، کبھی صابر پاک کی محفل، کبھی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی محفل، یہ کیا ہے؟ سینہ تان کر کہنا۔ وجہ یہ ہے حضور نے کہا ولیوں کی برکت سے فریادیں سنی جاتی ہے، ولیوں کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اور انہی ولیوں کی برکت سے بارش برسائی جاتی ہے۔ تو ہم جن کا کھاتے ہیں ان کا کن کاتے بھی ہے اور کاتے بھی رہیں گے، ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا انداز وہ نہیں ہے۔ کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے
جنہوں نے احادیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا جب ولیوں کا راستہ سچا راستہ ہے، انہی کی برکت سے ہم کھاتے ہیں، کون کھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے گا، نجات بھی حاصل کر لیں گے۔ ہمارے امام نے یہی نظریہ دیتے ہوئے کہا تھا، لہب میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، اور کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ آخری بات عرض کرنے لگا، یہ بدبخت جو میرے آقا کے شان میں اعتراضات کرتے رہتے ہیں، باتیں تو بہت ساری تھی، حضور پاک کے حوالے سے کیسے کیسے گندے عقیدے ابھی مناظر اہل سنت پاسبان اعلیٰ حضرت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فاروق صاحب قبلہ آپ کو دکھائیں گے، دیکھیے گا کیسے کیسے گستاخیاں حضور کے شان میں کرتے ہیں۔ انہی ان کے گندے عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ حضور مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ، جبکہ حضور کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اور دوسری حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، ایک ارا مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ، تو جو حضور کی حدیث کے خلاف جاتا ہو سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں انبیاء کی بات تو رہنے دو، غلاموں کی بات کر لیتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے ان اولیاء اللہ لا یموتون لیکن ینتقلون من دار الی دار، حضور کی حدیث تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر کبیر نے رقم کیا کہ اللہ کے اولیاء ان اولیاء اللہ لا یموتون، بے شک اللہ کے اولیاء کبھی نہیں مرتے، نہیں مرتے، لیکن ینتقلون من دار الی دار، ہاں منتقل ہوتے، پہلے زمین کے اوپر پھر زمین کے اندر ہوتے۔ اور ہم کہتے ہیں ولیوں کی بات بھی رہنے دو، غلاموں کی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال اسی جلسے میں ہم نے حاجی سلیم پٹیل برکاتی صاحب سے ان کے والد کے حوالے سے جو سنا تھا، مفہوم عرض کرتا ہوں، یہ بدبخت اتنا گندا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارے حضور کے حوالے سے، ہمارے آقا کے حوالے سے، جان عالم کے حوالے سے، رحمت عالم کے حوالے سے ان کا نظریہ ہے معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ سن نہیں سکتے ہیں، اللہ اکبر سلام مت پڑھو، طرح طرح کی خباثتیں ان کے اندر ہیں۔ لیکن آؤ وہ بات کرتا ہوں جو آج کی بات ہے، قریب کی بات ہے۔ حاجی سلیم صاحب نے پچھلے سال بتایا تھا، میرے والد صاحب کا ہاسپٹل میں جب انتقال ہوا نا، اس وقت میں موجود نہیں تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے والد صاحب کے پاس پہنچا، کہا آپ تو غوث پاک کے دیوانے تھے، جو ولیوں کے بادشاہ ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، آپ تو ان کے چاہنے والے تھے، آپ تو ان کے دیوانے تھے، آپ مرنے کے ٹائم اپنے بیٹے سے ایک گلاس پانی بھی آپ نے نوش نہیں کیا ہے، کاش آپ میرے ہاتھ سے ایک گلاس پانی پی لیتے۔ بہت سارے لوگ گواہ ہیں، حاجی سلیم پٹیل برکاتی اپنے والد سے کہہ رہے ہیں والد کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہوئے آدھا گھنٹے ہو گئے ہیں، حاجی سلیم صاحب نے کہا میرے والد بیٹھ گئے، اللہ پانی پلا دے، اے آقا کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، غوث پاک نہیں، غوث پاک کے دیوانے کی یہ شان ہے، مرنے کے بعد بھی آوازیں سنتا بھی ہے، اٹھ کر بیٹھ بھی جاتا ہے۔ غلاموں کی زندگی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ کسی شاعر نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہو؟